رہ گئی بات بخشش کی، تو وہ مالک ہے، مالک یوم الدین، وہ آج بھی مالک، وہ کل بھی مالک، وہ اس دنیا کا بھی مالک، وہ آخرت کا بھی مالک۔ مالک کی مرضی ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ اس کو تو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک ہے، اسی کی مرضی قانون ہوتا ہے۔ وہ ایک الگ میٹر ہے بالکل۔ لیکن ہمیں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ بھی ایک مقصد قانون ہے، اسی مالک کا دیا ہوا ہے۔ یہاں ہماری وفاداری چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں اس میثاق کے لیے بھیجا گیا ہے جو ہم نے کیا ہے۔ وہاں تو ہمیں اختیار نہیں تھا نا، تو ہم نے بلا کہا۔ اب اختیار دے کے بھیجا گیا کہ اب کیا کہتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ جہاں اختیار ہے ہم وہاں بھی بے اختیار ہو جائیں ویسے ہی۔ وہی معرفت ہم میں عود کر جائے جو اس وقت کری تھی، وہی محبت عود کرے۔ وہ محبت ہمیشہ موجود ہے، وہ بیج تو ہمارے قلبوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی آبیاری کی ضرورت ہے۔ تو اب اس کی آبیاری کرنی ہے ہم نے، تو پھر ان قواعد اور ان ضوابط پر عمل کرنا پڑے گا جو کامیاب اہل نعمت نے بنائے۔ اہل نعمت کے جو قواعد ہیں، تو صراط مستقیم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ قدم رکھیں، تو ہمیں راستہ وہ اختیار کرنا ہے نعمت والوں کا۔ اور اگر ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کرا تو پھر کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم اس بات پر آ جائیں کہ ہمارا رب با اختیار ہے۔ پورا بھروسہ کر لیں اس بات پر۔ جب اس بات پر بھروسہ کر لیں گے نا کہ وہ با اختیار ہے، باقی سب بے اختیار ہے، تو پھر کوئی ہمارے لیے دشمن نہیں رہے گا۔ کسی سے ہمارا حسد بغض نہیں رہے گا، کوئی حریف نہیں ہوگا پھر۔ اور جب تک ہم خسائل رذیلہ سے نہیں نکلتے، کسی پہ ظلم کر رہے ہیں
تو جو میرا رب ہے وہی اس کا رب ہے نا. تو جب میں جانتا ہوں کہ میرا رب طاقتور ہے تو اس کا طاقتور نہیں ہے. تو مجھے نہیں پکڑے گا وہ کیا؟ مخلوق تو سب اس کے لیے ایک جیسی ہے نا. یہ جان لو کہ وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. جب وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا تو پھر تو کیوں کرتا ہے؟ اور تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کوئی ظلم کرے. میں چاہے سب پہ کروں، کوئی مجھ پہ نہ کرے. تو اپنے آپ ہی انسان کے اندر انسانیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلی سیڑھی تصوف کے اندر انسان بننے کی ہے. کہ تو کچھ بن نہ بن مگر انسان بن. کیوں؟ کہ اللہ نے تعریف انسان کی ہے. اور پورا قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے. جانوروں کو موضوع نہیں بنایا ہے قرآن کا، چاہے وہ سامت ہوں چاہے وہ ناطق ہوں. اللہ نے انسان کو موضوع بنایا ہے قرآن کا. تو ہمیں انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انسان بنیں، اور انسان کی اعلیٰ صفت تقویٰ ہے. پھر ہم اس صفت کی طرف چلیں. کیوں؟ کہ اگر ہم وارث الانبیاء بننا چاہتے ہیں، انبیاء کا صدقہ لینا چاہتے ہیں، تو ان کا صدقہ، ان کی وراثت علم و تقویٰ ہے. معرفت الہی ہے. علم سے مراد بھی معرفت الہی ہے.